اللہ پر توکل کا سچا واقعہ ہے۔ ایک عربی عورت پاکستانی ویٹر سے کہتی ہے، اگر کوئی میری بیٹی کنواری ہوتی یا طلاق یافتہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دیتی۔ یہ پاکستانی ایک ہوٹل میں ویٹر ہے اور اس ہوٹل میں سارے انڈین ہیں جو پاکستانی کے خلاف ہیں، اور یہ ہوٹل ہے جو کویت کا بارڈر ہے نا، اور سعودی عرب کے اندر ہے۔ ہوٹل سعودی عرب کے اندر ہے اور کویت کے بارڈر کے پاس ہے۔ کوئی بہت بڑا 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے، ایک نارمل جو ہوٹل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ پاکستانی جو تھا نا، وہاں پہ فیملی ایریا میں نا آرڈر ٹیکر تھا، وہاں پہ آرڈر لیتا، کھانا لا کے دیتا، اور ان کھانے کے بعد ان کے جھوٹے برتن اٹھاتا تھا۔ یہ اپنے 8 جو خاندان کے لوگ تھے نا، ان کا اکیلا کفیل تھا۔ اس کے ماں باپ تھے، بیوی بچے تھے، اس کے بہن بھائی تھے، سب کا اکیلا کمانے والا تھا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کو ضرورت تھی پیسوں کی، دوائی کے لیے۔ ادھر جو پریشان بیٹھا تھا یہ پاکستانی، صبح کا وقت ہے، اس کے ہوٹل کے باہر ایک گاڑی آ کے رکتی ہے۔ گاڑی میں سے 7-8 افراد اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیملی ایریا کدھر ہے؟ یہ پاکستانی کہتا ہے اوپر والی سائڈ پہ۔ ساری فیملی ہوتی ہے نا اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ ان کے پاس پہنچتا ہے آرڈر کے لیے۔ جو عورت تھی ان میں کہتی ہے کہ کھانے میں جو بھی ہے جلدی سے لے آؤ، ناشتہ کرنا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، جلدی کرنا۔ یہ پاکستانی ویٹر نیچے جاتا ہے اور کہتا ہے ناشتے میں جو جو چیز ریڈی ہے سب دے دو۔ وہ سارا سامان لے کے اوپر جاتا ہے۔ وہ لوگ سکون سے ناشتہ کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ناشتے کے بعد نا اس پاکستانی ویٹر کو کویتی کرنسی میں نا ٹپ دیتے ہیں۔ پاکستانی بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس سے میری بیوی کی دوائی کا بندوبست ہو جائے گا۔ اور نا وہ جب چلے گئے، جو وہاں پہ کھانا کھانے آئے تھے چلے گئے نا، تو یہ وہاں پلیٹیں اکٹھے کر رہا ہے، ان کے جھوٹے برتن اٹھا رہا ہے۔ وہیں پہ دھیان پڑتا ہے کہ ٹیبل کے سائڈ پہ ان کا ایک بیگ رکھا ہے، لیڈیز بیگ ہے، نہ زیادہ بڑا ہے اور نہ زیادہ چھوٹا ہے۔ اب یہ سمجھ گیا کہ یہ بیگ جو فیملی آئی تھی ابھی، جو کویت کی فیملی تھی، ان کا بیگ ہے۔ یہ بیگ پکڑتا ہے اور اترتا ہے، تیزی سے نیچے جاتا ہے۔ نیچے جا کے باہر نکل کے دیکھتا ہے وہ گاڑی دور جا رہی ہے۔ ہوٹل کے باہر ہی ایک ڈلیوری والا موٹر سائیکل پہ کھڑا ہے، اسے موٹر سائیکل لیتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اتنے میں اشارہ کھلتا ہے، وہ لوگ کراس کر جاتے ہیں اور اشارہ بند ہوتا ہے، یہ لوگ رک جاتا ہے۔ اشارہ کھلنے کے بعد ڈھونڈتا ہے تو کہیں نہیں ملتے ان کو۔ یہ اپنے طرف سے بہت کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتے، واپس آ جاتا ہے۔ اور واپس آتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے ساتھ جتنے بھی کام کرتے ہیں انڈین ہیں اور مجھ سے ہیٹ کرتے ہیں، اگر ان کو میں نے بتا دیا کہ مجھے بیگ ملا ہے تو وہ تو اس کے حصے کر دیں گے، چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اس نے بیگ کو چھپا لیا، کسی کو نہیں بتایا میرے پاس ایک بیگ ہے۔ اس نے خود بھی ابھی تک کھول کے نہیں دیکھا کہ بیگ کے اندر ہے کیا۔ یہ ہوٹل کے مینیجر سے کہتا ہے کہ میں نا کمرے میں ہو کے آتا ہوں۔ ہوٹل کے ساتھ ہی ان کا کمرہ تھا، ساتھ والی بلڈنگ میں۔ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور کمرے میں یہ 5-6 لوگ رہتے تھے، یہ اکیلا پاکستانی تھا، باقی انڈین تھا۔ اب یہ سوچتا ہے کہ بیگ کو چھپاؤں تو چھپاؤں کہاں، کہیں انڈین کی نظر پڑ گئی چھین کے لے جائیں گے سب کچھ۔ اب ڈھونڈتا ہے جگہ، کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ اپنا بیڈ کوئی ہوتا ہے نا، اس کی لکڑی ہوتی ہے نیچے، جہاں پہ لکڑی کو اٹھاتا ہے، نیچے بیگ کو رکھتا ہے، اوپر لکڑی رکھتا ہے، اوپر ایک تکیہ رکھتا ہے اور اوپر ایک گدا رکھ کے نا اور آ جاتا ہے۔ ابھی تک اس نے بیگ کھول کے نہیں دیکھا کیا ہے اس کے اندر، اور بڑا پریشان۔ اب سوچتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں فیملی آ جائے گی واپس، جب ان کو معلوم پڑے گا بیگ نہیں ہے تو۔ کرتے کراتے 1 گھنٹہ 2 3 4 پورا دن ہو گیا، فیملی واپس نہ آئی۔ اب اس کا نا دل میں ایک ہی بات تھی کہ بیگ میں ہے کیا۔ رات کو گھر پہ جاتا ہے، چپکے سے بیگ کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بیگ پورا سونے کے زیوروں سے بھرا ہوا ہے، جیسے ساری فیملی نے اپنا سونے کا سیٹ، اپنی انگوٹھی، اپنی چوڑیاں اتار کے بیگ میں رکھ دی ہوں۔ اور اس میں جو کویت کی کرنسی کافی زیادہ تھی، پھر سعودی عربی کرنسی کافی زیادہ تھی۔ اب اس کو نا شیطان ورگلاتا ہے۔ اب اس کا امتحان کا وقت تھا، اس کے گھر میں مشکلیں بہت ہیں، غربت ہے گھر میں۔ وہ شیطان کہتا ہے اس کو، دیکھ آج تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، یہ پیسے بھیج دے اپنے ملک میں، ان کی مشکلیں دور ہو جائیں گی، تیری بیوی کا علاج بھی ہو جائے گا اور سب کی غربت دور ہو جائے گی۔ یہ شیطان کی بات کو سنی انسنی کرتا ہے، اپنے کام میں دھیان رکھتا ہے، بیگ کو چھپا دیتا ہے اور ڈیری انتظار کرتا ہے۔ جب بھی کوئی گاڑی آ کے رکتی ہے بڑی والی، دیکھتا ہے وہ لوگ تو نہیں ہے۔ کرتے کراتے نا اس کی نیند نا رات کی اڑ جاتی ہے، اسی فکر میں بیگ رکھا ہے، انڈین نہ نکال لیں، کچھ چوری نہ ہو جائے، ان کا انتظار میں راتوں کی نیند نہ غائب ہو جاتی ہے۔ انڈین اس سے پہلے نفرت کرتے تھے، ان کا ایک ہی تھا، ہر
مشغلہ کہ اس کو ہوٹل سے باہر نکالنا ہے۔ ایسے کرتے کراتے نا پورا مہینہ ہو گیا، وہ لوگ واپس نہ آئے۔ ادھر اس کی بیوی جو ہے نا بیمار، اس کو زچگی کی درد ہوئی، وہ ہسپتال میں داخل ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب اس کو بتایا گیا کہ تمہاری بیوی کا آپریشن ہونا ہے، اتنے پیسے لگیں گے۔ بڑا پریشان، اب پیسے اس کے پاس ہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ شیطان بھی کہہ رہا ہے پیسے نکال بھیج دے، تو کیا چاہتا ہے؟ اگر پیسے ان کو لینے ہوتے اب تک آ جاتے، ایک مہینہ ہو گیا وہ نہیں آئے۔ پر یہ کہتا نہیں، یہ امانت ہے ان کی، میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ یہ اپنے جو ہوٹل والے ہوتے ہیں ان کا ترلا منت کرتا ہے، ریکویسٹ کرنے کے بعد نا ایڈوانس پیسے لیتا ہے، سیلری ایڈوانس لیتا ہے، گھر بھیج دیتا ہے۔ آخر بیوی کا علاج ہو گیا، آپریشن ہو گیا، بچہ ہوا، بڑی خوشی ہوئی۔ ابھی یہ اس خوشی سے نکلا ہی نہیں تھا کہ اس کا جو باپ ہے نا بیمار پڑ گیا۔ اب کہتا ہے باپ بیمار ہے، اب پھر پیسے چاہیے۔ پھر جناب یہ ترلا منت کر کے کسی دوست سے پیسے مانگے، گھر بھیج دیے۔ ابھی اس کا امتحان اور باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا امتحان لیتا ہے نا تو خوب ٹھوک بجا کے چیک کرتا ہے اس کو کہ یہ اپنے ایمان پہ قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس کا جو بچہ ہے نا وہ چھت سے گر جاتا ہے۔ اب یہ بیچارہ پریشان، شیطان پھر کہتا ہے تو بیوقوف ہے، پاگل ہے، نکال وہاں سے پیسے بھیج دے گھر پہ۔ یہ پھر کسی دوست سے پیسے مانگتا ہے، ادھارے پیسے اس کسی اکٹھے کرا کے بھیجتا ہے، اس کے بچے کا علاج ہوتا ہے۔ اب 1.5 ماہ ہو گیا، تو بڑا پریشان کہ کروں تو کروں کیا۔ وہ لوگ آئے بھی نہیں ہیں اور بیگ کو روم میں رکھنا بھی مشکل ہے، کسی انڈین کو پتہ چل گیا تو نقصان ہو جائے گا۔ ادھر نا اس کے کام میں جب تھوڑی کمی ہوئی نا، انڈینوں نے جو ان کا مینیجر تھا اس کے کان بھرنے شروع کر دیے، اور یا اگلی صبح جب کام پہ جاتا ہے مینیجر کہتا ہے بھائی آپ کی چھٹی ہے، آپ کہیں اور کام ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ لو، ہمارے ہوٹل میں آپ کے لیے کام نہیں ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ اچھا امتحان ہے، میں دریا میں رہ کے اس میں سے کچھ پانی پی بھی نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس دولت بھی بہت ہے، خرچ نہیں کر سکتا، گھر میں بیماریاں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور جاب بھی چلی گئی ہے۔ بڑا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک دم خیال آتا ہے کہ جو ہمارا ہوٹل ہے جس میں کام کرتا رہا ہوں اس میں تو کیمرہ لگا ہوا ہے باہر، لازمی کیمرے میں ان کی گاڑی کا نمبر آیا ہوگا۔ ہوٹل والا نے اس کو نکال دیا ہوٹل سے، اب یہ کام نہیں کر رہا۔ یہ دوبارہ جاتا ہے ہوٹل میں، ہوٹل کا مینیجر کہتا ہے تمہیں نکال دیا، اب کیا کرنے آئے ہو؟ کہتا ہے چھوٹا سا آخری کام ہے بس، مجھ کو اس تاریخ کا نا صبح کا جو کیمرہ چیک کرنا ہے، اس میں ایک گاڑی کا نمبر چاہیے۔ ان کا بہت ترلا ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ مان جاتے ہیں۔ عام طور پہ نا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، انہوں نے ڈیٹا سیو رکھا ہوا ہے، 3 مہینے تک کا ڈیٹا سیو رہتا تھا ان کے پاس۔ ادھر کھولتے وہ دیکھتا ہے کہ اس دن جو گاڑی آئی تھی اس کا نمبر شو ہو رہا ہے، گاڑی ہے کویت کی، نمبر بھی کویت کا ہے۔ اب یہ اس کی پکچر لیتا ہے اور نا اپنے دوست کو وہاں پہ کویت میں ہوتا ہے اس کا عزیز رشتہ دار، اس کو سینڈ کرتا ہے۔ اس سے کہتا ہے اللہ کے واسطہ ہے تجھے نا اس بندے کا مالک کا مجھ کو فون نمبر لے کے دینا ہے، بہت ضروری کام ہے، میں جب سے اس بندے سے ملا ہوں نا میری رات کی نیند نہیں آ رہی۔ وہ کہتا ہے یار ایسی بھی کون سی بات ہے؟ کہتا ہے بس تیری مہربانی ہے، اس بندے کا نمبر لے دے۔ وہ آخر بڑی کوشش کرا کہ ہفتے 10 دن کے اندر نا اس کو نمبر لا کے دیتا ہے، کہتا ہے یہ لے بھائی نمبر مل گیا ہے گاڑی کے مالک کا۔ یہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ آج میرے سر سے جو پہاڑ کی طرح بوجھ ہے نا، جو کسی کی امانت ہے، اس کو دینے کا وقت آ گیا۔ یہ فون کرتا ہے، فون اٹھاتا ہے ایک لڑکا، اسے کہتا ہے کہ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، ایسے 1 مہینہ پہلے آپ سعودی عرب آئے تھے، 1.5 مہینہ پہلے۔ وہ کہتا ہے جی آئے تھے، آپ نے ایسے کویت کے بارڈر پہ ایک ہوٹل تھا وہاں سے ناشتہ کیا تھا؟ کہتا ہے جی بالکل کیا تھا۔ کہتا ہے آپ کو اگر یاد ہو تو آپ وہاں پہ ایک بیگ بھول گئے تھے؟ وہ کہتا ہاں، اس کی وہ گھر پہ ہی تھا۔ وہ کہتا ہے اپنی ماں سے امی اے میری ماں تو تیرا بیگ مل گیا ہے۔ ماں حیران کہ 1.5 ماہ بعد بیگ مل گیا ہے۔ وہ کہتی کہاں پہ ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ایک پاکستانی کے پاس ہے جو ہوٹل میں ویٹر تھا۔ ماں کہتی لا میری بات کرا سے۔ ماں اس سے بات کرتی ہے، کہتی ہے بیٹا کہ یہ جو بیگ ملا ہے نا وہ سمجھ لے تیرا ہی ہے، اس میں جو چیزیں تیری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا دیا ہے کہ ہم رکھ کے بھولتے ہیں۔ وہ ہم سے بھول گیا تھا وہاں پہ، میرا شوہر نے مجھ کو آتے ہی جتنا سونا اس میں رہا تھا، جو کرنسی رہ گئی تھی، سب مجھ کو دے دی تھی لے کے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہم کو، بس تو دعا کر دینا، یہ تیرا ہے، جتنا بھی سامان ہے تیرا ہے۔
وہ لڑکا ان کا بھی بہت شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے اس کو صبر دیا اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ جس کے پاس جاب نہیں ہے، جو بھوک سے مر رہا ہے، جس کے گھر میں بیماری ہیں، اس کو ایک دم اتنی بڑی خوشی مل جائے، سوچو کیا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ شکرانے کے نفل ادا کرتا ہے، اور ہوٹل کے سامنے ایک ہوٹل خالی پڑا تھا بہت دیر سے، سستے میں اس کو ہوٹل مل جاتا ہے۔ جب ہوٹل ڈالتا ہے، سارا کام ریڈی کراتا ہے، اچھا ہوٹل بناتا ہے۔ اس میں اتنے پیسے تھے، اتنا سونا تھا کہ بیچ کے اس نے اچھا ہوٹل بنا لیا۔ ہوٹل بنانے کے بعد نا فون کرتا ہے کویت میں اس لڑکے کو کہ مجھ کو اپنی ماں سے بات کرا دو۔ اس کی ماں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ میری ماں کی طرح ہو، میری ماں ہوتی تو میں اس سے اس کا افتتاح کراتا ہوٹل کا۔ اللہ کا واسطہ ہے، انکار مت کرنا، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے، بس آپ ایک بار میرے ہوٹل میں آ کے میرے ہوٹل کا افتتاح کر دیں۔ وہ عورت کہتی ہے بیٹا فکر مت کر، میں لازمی آؤں گی تیرے ہوٹل پہ، بتا کس دن تیرے ہوٹل کی افتتاح ہے؟ وہ بتاتا ہے فلاں فلاں تاریخ کو افتتاح ہے۔ وہ کویت سے عورت اپنی فیملی کو لے کے آتی ہے، یہ ان کا بڑا استقبال کرتا ہے۔ وہاں پہ ایک نیا ہی سامان تھا، اور جب ایک کویت سے عورت آتی ہے، لوگوں کا کافی رش لگ جاتا ہے کہ اس ہوٹل کے افتتاح کے لیے سعودی عرب سے بندہ نہیں آیا، کویت سے فیملی آئی ہے۔ وہ اس کا فیتا کاٹتی ہے۔ فیتا کاٹنے کے بعد نا ہوٹل میں جو رش لگتا ہے نا، وہ رش کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہوٹل چلتا چلتا ایک ہوٹل سے کئی برانچیں بن گئی، آج وہ پاکستانی لکھ پتی ہے۔ اس عورت نے نا اس پاکستانی کو جاتے وقت ایک بات کی، کہتی ہے بیٹا جتنا تو نیک فرما بردار ہے نا، اللہ تجھے بہت ترقی دے گا، اور اگر کوئی میری بیٹی ہوتی کنواری یا کوئی طلاق یافتہ تو میں لازمی اسے تمہاری شادی کرا دیتی، تم کو اتنا اچھا لگا ہے، تو نے اپنے ملک کا بھی سر فخر سے بلند کیا ہے، سعودی عرب کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور کویت والوں کا سر بھی فخر سے بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے اتنے رنگ لگائے گا نا، تو بھی ہماری طرح رکھ رکھ کے بھولے گا۔ وہی بات ہوئی، وہ پاکستانی جو کسی ہوٹل میں ویٹر تھا، لوگوں کے جھوٹے برتن اٹھاتا تھا، آج 6-7 ہوٹلوں کا مالک ہے۔ صبر کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، بس اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا سچا واقعہ ہے، امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے نا تو ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اچھے سے کمنٹ کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔